بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرۂ ارضی کے مقدس ترین مقامات حرمین شریفین کے مکینوں کا قتل عام تو دور کی بات ہے، ایک بندہ مومن کی بے حرمتی کا سوچنا اور بندہ مومن کی بے حرمتی کرنا، یہ بھی کوئی عقل مند اور اہل ایمان آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسا قبیح و شنیع فعل ایسے شقی القلب اور بدبخت سے ہی صادر ہو سکتا ہے جو جادہ حق سے بھٹک کر دولت ایمان سے محروم ہو چکا ہو۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا ہے کہ یزید بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا براہ راست حکم دیا تھا۔ پھر ہم نے دوسری ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد اپنے اوپر لعنت کو مول لے لیا تھا، اور بہت بے شمار حوالہ جات سے یہ ثابت ہے کہ اس بدبخت پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس بدبخت نے سانحہ کربلا کے بعد سانحہ مدینہ برپا کرنے کے لیے یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں شامیوں کا بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ بھیجا، اور یزید نے براہ راست حکم دے کر مدینہ منورہ کی حرمت و تقدس کو پامال کرتے ہوئے بدکاری، قتل و غارت گری، لوٹ مار کی کھلی اجازت دی۔ چنانچہ قتل و غارت گری اور بدکاری کا بازار گرم ہوا۔ مسجد نبوی شامی لشکر کے بدترین ظلم و تعدی کا نشانہ بنی۔ اذان و اقامت معطل کر دی گئی، حتیٰ کہ ریاض الجنہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس میں گھوڑے باندھے گئے، خچر اور اونٹ باندھے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے تقدس اور احترام کو پامال کیا گیا۔ تو ہم کچھ اس کے کرتوت بیان کرتے ہیں۔ یزید بدبخت کے کرتوت: 27,000 گھوڑ سوار اور 15 پیادہ فوج کے ذریعے اس نے مسجد نبوی اور حرم پاک پر لشکر کشی کی۔ نمبر 2، حرم مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ نمبر 3، اہل مدینہ پر ہر طرح کا ظلم و جبر اور قہر و عذاب اور غضب ڈھایا گیا۔ نمبر 4، اہل مدینہ کو بے دریغ قتل کیا گیا اور کشت و خون کا بازار گرم کیا گیا۔ نمبر 5، 700 قاری اور 210 صحابہ تابعین شہید کیے گئے، اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں صحابہ کو شہید کیا گیا۔ 700 قاری قرآن کو شہید کیا گیا۔ نمبر 6، 1700 مہاجر اور انصار صحابہ اور اخیار تابعین کو شہید کیا گیا۔ 1700 صحابہ کو، جس میں مہاجر صحابہ اور اخیار تابعین بھی شامل تھے، 1700۔ نمبر 7، اس کے علاوہ 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا گیا، 10,000 اہل مدینہ کو۔ نمبر 8، ریاض الجنہ میں گھوڑے اور خچر باندھ کر اس مقام کا تقدس پامال کیا گیا جسے روضۃ من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، مسجد نبوی میں کتے داخل ہوتے رہے اور منبر شریف پر بول و براز کرتے رہے۔ نمبر 10، یزیدی افواج کے فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کے باعث مدینہ منورہ اپنے مکینوں سے خالی ہو گیا تھا۔ نمبر 11، صحابہ و تابعین اور اتباع التابعین کے مقدس لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ نمبر 12، خوف اور ہراس پھیلانے کے لیے شہدائے کرام کے مقدس لاشیں درختوں سے لٹکائے گئے۔ نمبر 13، مسجد نبوی میں 3 دن اذان، اقامت اور جماعت معطل رہی۔ 14، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی گئی۔ 15، اجل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ 16، عفت مآب اور پاک دامن خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ 17، یزیدی افواج کے عمل شنی کی وجہ سے صحابہ و تابعین کی 1000 بیٹیاں، پوتیاں اور نواسیاں حاملہ ہوئیں، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ 18، جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری کو داڑھی سے پکڑ کر منہ پر تماچے مارے گئے اور ان کی داڑھی کو نوچا گیا۔ 19، جلیل القدر نابینا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ پر تشدد کیا گیا۔ 20، یزیدی فوج نے
مکہ معظمہ پر حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کیا۔ 21 مسجد حرام پر لشکر کشی کر کے اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ 22 کعبۃ اللہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے۔ 23 کعبۃ اللہ پر آتش گیر مادہ پھینکا گیا جس سے غلاف کعبہ جل گیا۔ تو ان ساری چیزوں کے حوالہ جات بھی میرے پاس موجود ہیں، مگر میں طوالت سے بچنے کے لیے ایک دو حدیث آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ سارا عقدہ کھل جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب التابی کے حوالے سے امام یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، کان سعید بن المسیب یسمى ثنی یزید بن معاویہ بالشوم فی السنۃ الاولی قتل الحسین بن علی واہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والثانیۃ استبع حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہکت حرمت المدینۃ والثالثۃ سفکت الدماء فی حرم اللہ وحرقت الکعبہ۔ تو حضرت سعید بن مسیب یزید بن معاویہ کی حکومت کے سالوں کو بدشگونی، نحوست و بدی کا نام دیتے تھے، کیونکہ اس کی حکومت کے پہلے سال امام حسین بن علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ دوسرے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک مدینہ منورہ کو مباح کیا گیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ کے حرم مکہ میں خون بہایا گیا اور کعبۃ اللہ کو جلایا گیا۔ اسی طرح جلیل القدر تابعی امام حسن بن حسن البصری کا قول ہے کہ اہل مدینہ پر یزیدی افواج کے ظلم و بربریت کی دل خراش تفصیلات تابعی کبیر امام حسن حصری نے بیان کی ہے، جنہیں امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔ امام حسن بصری نے واقعہ ہرہ سے متعلق فرمایا ہے کہ واللہ ما کاد ینجو منہم احد قتل فیہا خلق من الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم ومن غیرہم ونہبت المدینۃ وافتز فیہا الف ازرا فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں بخدا قریب تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچ پاتا اس مارکے میں، یعنی واقعہ ہرہ کی بات کر رہے ہیں، جو یزید بدبخت نے ہرہ کے مقام پر ایک لشکر کشی تھی مدینہ والوں پر اور مکہ والوں پر، تو اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ بخدا قریب تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک فرد بھی نہ بچ پاتا۔ اس مارکے میں صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید کر دی گئی، شہر رسول کو لوٹا گیا۔ سفاکیت کی انتہا تھی کہ ان قیامت خیز ایام میں صحابہ و تابعین کی 1000 کنواری بیٹیوں، پوتیوں اور نواسیوں کی عصمت دری کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے اس بدبخت کے کرتوت، یہ ہے اس کے کارنامے، اور یہ ہے اس بدبخت کی سفاکیت، ظلم، جبر، لوٹ مار، فساد فی الارض اور اپنے اوپر لعنت کو مول لینا۔ اور اس بدبخت نے تو ان سارے کرتوتوں کے بعد کسی کو سزا نہیں دی تھی، اور اپنی خود یعنی اس میں اس نے کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا، اور آج یزید کی اولاد یزید کو والد مانتے ہوئے، یزید کو اپنا باپ مانتے ہوئے یزید کے متعلق مختلف جملے دیتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف قسم کی تعویلیں باندھتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے اہل بیت کو، آپ کی عطرت کو؟ آج یزید بدبخت نے جس کے یہ ظلم ہزاروں کتب میں موجود ہیں اور بھری پڑی ہیں کتابیں احادیث کی اور تاریخ کی، اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر بھی اگر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ تو اپنے آپ پر لعنت کریں، افسوس کریں، اور کل قیامت کے دن دعا کریں کہ اللہ تمہیں یزید کے ساتھ کھڑا کرے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کرے۔ وما علینا الا